السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، حاضر ہوں داستان عہد وفا جنت کے دروازے پر قسط نمبر 4 کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے دارالمطالعہ۔ سنجیدہ انسان بہت سنجیدہ تھا، اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ جہاں ہم کام کرتے تھے وہ جگہ بھی اس کے لیے بہت مقدس تھی۔ جب دوسرے افراد مذاق وغیرہ میں مشغول ہو جاتے تو وہ وہاں سے الگ ہو جاتا تھا، بلکہ باہر چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی ہنسی مذاق ختم ہو جائے۔ اتنا سنجیدہ تھا، لیکن کسی کیڑے تک کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ کسی کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا اس کی زندگی کو زیب نہیں دیتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی محلے والے نے اس کی شکایت کی ہو یا والدین کو اس کی شرارتوں سے اسکول بلایا گیا ہو۔ سب کے ساتھ مہربان تھا اور سب کا چہتا تھا۔ خوشی کی بہار، خود بچہ تھا، لیکن اس کی عقل و شعور اور حیا وغیرہ ہرگز نہیں۔ گھر والوں کی عزت اس کے لیے کافی اہمیت کی حامل تھی اور ماں باپ کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا۔ شب جمعہ ہمارے پورے ہفتے کی مزدوری ملتی تھی، لیکن اپنی مزدوری کبھی نہیں لیتا تھا۔ بہت مشکل سے کبھی میرے اصرار پر لے لیتا تھا۔ اس سلسلے میں کافی تکلف سے کام لیتا تھا، اور اس کا تکلف بھی نہ پوچھنے کہ کتنا دل نشین ہوتا تھا۔ اگر کبھی اپنی مزدوری لے بھی لیتا تو گھر پہنچنے تک اس میں سے زیادہ نہیں بچتا تھا۔ سب کے لیے مٹھائی اور آئس کریم وغیرہ خرید لاتا تھا، کچھ پیسے بچا لیتا تھا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، کبھی گھر والوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتا اور سب کے ساتھ مل کر جشن مناتا تھا، گھر میں خوشی کی بہار لاتا اور سب کو خوش کر کے ان کے دل میں بس جاتا تھا۔ یہ لڑکا کچھ بنے گا۔ اسلامی انقلاب کی تحریک کے ایام میں ہمارا ایک ہی کام تھا، انقلابی علماء کی تقریریں سننا اور سڑکوں پر نکل کر وقت کے طاغوت کے خلاف مظاہرے کرنا۔ ایک دن عبدالرزاق روڈ پر مسجد حکیم میں تو دوسرے دن سید روڈ پر مسجد سید میں۔ ہمارا مالک غلام حسین ایلچیاں بہت نیک اور آزاد ضمیر انسان تھا۔ مال دنیا کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ دکان کی چھٹی کر دیتا تھا، کہتا تھا سب لوگ مظاہروں میں شرکت کرنے جاؤ، لیکن تنخواہ کبھی نہیں کاٹتا تھا، بلکہ پوری تنخواہ دیتا تھا۔ 2 مہینے تک تو کام بالکل ٹھپ رہا۔ ان ایام میں 8 سالہ تقی ایک انقلاب نوجوان بن گیا تھا۔ کل تک میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتا تھا، اور آج میری آواز سے آواز ملا کر مٹھی بند کر کے ظالم کے خلاف احتجاج کر رہا تھا۔ غلام حسین ایلچیان اس سے خوب پہچانتا تھا۔ جب اس نے پہلی بار تقی کو دیکھا تو بولا، طاہر زادہ، یہ لڑکا کچھ بنے گا، اس کا خیال رکھنا۔ دکان یتیم ہو گئی۔ اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو ایلچیان کو جیسے پوری دنیا مل گئی۔ اس نے دکان ہمیں سونپ دی اور خود انقلاب کی خدمت کے لیے چلا گیا۔ اس وقت سپاہ پاسداران اسلامی انقلاب کی شہرگ تھی۔ اس نے سپاہ جوانی جوائن کر لی تھی۔ جب عراق ایران کی جنگ شروع ہوئی، وہ بڑے بڑے قافلے محاذ پر بھیجنے لگا، دوسروں کو محاذ پر بھیجتے ہوئے ایک دن خود بھی ایک حادثہ میں شہید ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد دکان یتیم ہو گئی۔ نہ مجھ سے کچھ بن پاتا تھا، نہ تقی کچھ کر پاتا تھا۔ اس کی تشبیہ جنازہ کے دن تقی ایک ہاتھ میں اس کی تصویر، دوسرے ہاتھ میں گلدستہ لیے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس کو تقی سے محبت تھی اور تقی کو اس سے عشق تھا۔ جاری ہے، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک خدا حافظ۔ دیکھتے رہیے دارالمطالعہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔